بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم فإنه منكم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ آنے والا کل کا دن، جسے پوری دنیا میں سال کا آخری دن اور رات کو 31 دسمبر کی نائٹ کے صورت میں جو منایا جاتا ہے، اور اس میں جو کچھ خرافات ہم اور آپ جس میں شامل ہو جانے کے بعد گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، آج اسی باتوں پر کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے میں خطاب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہودی اور نصرانی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہود و نصارہ، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ رب فرما رہا ہے، ایمان والو، یہودی اور نصرانی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والے کو صرف نماز روزے کا حکم نہیں دیا، حج اور زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا۔ جہاں اسلام نے اپنے ماننے والے کو سارے احکام دیے ہیں، وہاں اسلام نے اپنے ماننے والے کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ دوست کس کو بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا ہے، کون سا دوست تمہیں کام آ سکتا ہے، کون سا دوست تمہیں آخرت کی منزل میں کام آ سکتا ہے، کون سا دوست تمہارے لیے جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ اسلام نے پورا خاکہ تیار کر کے دیا۔ اب رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، یہودی اور نصرانی کو اپنا دوست مت بناؤ، اور وہ یہودی اور نصرانی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔ پھر رب فرماتا ہے، جو ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں ہو جائے گا۔ جو ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بے شک اللہ ناانصافوں کو کبھی راہ نہیں دیتا ہے، بے شک اللہ ناانصافوں کو کبھی راہ نہیں دیتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے
اے ایمان والو، تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جب تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تم دین اسلام میں داخل ہو چکے ہو، تو رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب نے فرمایا اے لوگو، جب تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے اوپر ساری نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی پسندیدہ دین ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ اسلام کا دین ہے۔ جب ہم اسلام کے ماننے والے، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہم مسلمان، تو پھر ان یہودی اور نصرانی کے کلچر پر کیوں 31 دسمبر 31 دسمبر کی رات ہم کیوں منائیں؟ کیا ہمارے پاس تہواروں کی کوئی کمی ہے؟ اور ان کے تہوار دیکھیں، 31 دسمبر میں کون سے خرافات ہوتے ہیں میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ ان کے تہوار گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کوئی گناہ، ان کا کوئی تہوار کسی گناہوں سے بچا ہوا نہیں۔ کوئی بھی تہوار لے لو، طرح طرح کے گناہ میں ملوث نظر آئیں گے۔ ہم اسلام کے ماننے والے، سرکار کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے جتنے تہوار ہیں سب اللہ کی عبادت والے ہیں، سب اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے تہوار ہونے کے باوجود ہم دوسروں کے تہواروں میں جا کے شرکت کرتے ہیں۔ یہودی اور نصرانی کے جو تہوار ہیں، غیروں کے جو تہوار ہیں، ان غیروں کے تہوار میں جا کر ہم شرکت کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم ان کے تہوار میں شرکت نہیں کرتے، وہ تو صرف ہمارے دوست ہیں، دوستی یاری ہے۔ سنو، سرکار نے فرمایا تھا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوتا ہے ویسا کلچر، ویسا مذہب اس کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ اب سنو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ رب فرماتا ہے یہودی اور نصرانی اس وقت تک انسان سے راضی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ ان کو اپنے دین کی پیروی نہ کروا دیں۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک وہ ان لوگوں کو، اپنے دوستوں کو اپنے دین کی پیروی نہ کرا دیں۔ آج 31 دسمبر کی نائٹ منانے والے انسان غور سے سنیں، ان کے تہواروں میں صرف گناہ ہی گناہ ہیں۔ ہمارے پاس تہواروں کی کوئی کمی نہیں۔ سب سے بڑا تہوار عید میلاد النبی کا تہوار آتا ہے، اور جب وہ تہوار آتا ہے زمین والے بھی خوشیاں مناتے ہیں، آسمان والے بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ اتنا عظیم تہوار۔ پھر آگے بڑھیں تو اللہ نے ہمیں سرکار کے صدقے میں لیلۃ القدر بھی عطا فرمائی، وہ رات عطا فرمائی جو 1000 راتوں سے بڑھ کر رات ہے۔ 1000 رات میں بندہ عبادت کرے اور شب قدر میں عبادت کرے، 1000 رات میں عبادت کرے اور ایک بندہ شب قدر میں صرف 2 رکعت پڑھے، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ جتنا 1000 رات عبادت کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا، اس سے زیادہ اللہ شب قدر میں عبادت کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے پاس تہواروں کی کوئی کمی نہیں۔ پھر شب برات ہے، شب معراج ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اتنے تہوار۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے مولانا تہوار تو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، ہمارے پاس تہواروں کی کوئی کمی ہے؟ ان کے تہوار تو سال میں ایک بار آتے ہیں۔ ہمارا جمعہ دیکھ لیں، ہر ہفتے میں آتا ہے، ایسی بخشش کا پروانہ لے کر آتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جمعہ کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اللہ ہر گھنٹے پر گنہگار کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ ہر گھنٹے، ہر منٹ پر اللہ جمعہ میں گنہگار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ہمارے پاس اتنے تہوار ہیں لیکن ہم ان کے کلچر پر پھنسے ہوئے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہم کتنے پریشان ہیں، جگہ جگہ پر مسلمان ستائے جاتے ہیں۔ بنام مسلم، اگر داڑھی ہے تو پریشان کیا جاتا ہے، ٹوپی ہے پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے داڑھی رکھی، ٹوپی رکھی اس لیے ہم پریشان کیے جاتے ہیں، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم سے اس وقت ان کی نعمتوں کو نہیں لیتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہیں بدل ڈالتے۔ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود سے اپنی حالت کو نہ بدل ڈالیں۔ آج ہمارے جو کردار ہیں، ہمارے جو اخلاق ہیں، ہم جو یہاں پریشان ہوئے ہیں اپنے کرداروں کی وجہ سے، ہم جتنے پریشان ہوتے جا رہے ہیں، اتنے پریشان ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اتنی پریشانیاں ہمارے لیے کیوں؟
ہم کیوں اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں؟ سنو، اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، 25ویں پارے کی آیت ہے۔ رب فرماتا ہے اے بندو، تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کل کا وہ زمانہ تھا، خالد بن ولید وہ سیف اللہ المسلول دشمنوں کے سامنے چلے جاتے تھے، 60,000 کا لشکر ہوتا، خالد بن ولید چند مسلمانوں کو لے کر جاتے۔ امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے اے خالد، اتنے ہزاروں کے لشکر میں تم صرف چند مسلمانوں کو لے کر جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت خالد نے اس وقت کہا تھا میں لے کر جا رہا ہوں ایمان کی طاقت لے کر جا رہا ہوں، مجھے اپنے ایمان پر اتنا بھروسہ ہے کہ یہ چند مسلمان کے ساتھ میں فتح لے کر واپس آؤں گا۔ وہ طاقت تھی ہماری، وہ ہمارا جذبہ تھا، وہ ہمارا کردار تھا۔ ہماری پہچان کیا تھی؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان کیا ہے؟ آج ہم نے ہماری پہچان کو بھلا دیا۔ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ پہچان کیا ہماری شناخت کیا ہے؟ یاد رکھنا، ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، اور اسی پہچان سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کون سے مذہب والا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، بتاؤ آج ہم نے ہماری کوئی پہچان پر عمل کیا؟ کوئی ہمیں دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں؟ کل تک کی ہماری وہ پہچان تھی۔ کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ 2 یہودی دوست ایک راستے سے جا رہے تھے مذہباً یہودی، وہ مذہباً یہودی تھے، دونوں دوست تھے، راستے سے جا رہے تھے، کیا دیکھا اسی راستے پر سڑک پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی پتھر کو دیکھا تو ایک یہودی نے اپنے دوسرے دوست سے کہا کہ یار یہ پتھر بیچ راستے میں رکھا ہے، چلو اس کو اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دے تاکہ بعد میں آنے والے کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ ایک دوست یہودی دوسرے یہودی دوست سے کہتا ہے کہ یہ پتھر اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دے تاکہ بعد میں آنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی ٹھوکر کھا کر گر نہ جائے۔ ابھی جیسے ہی پہلے دوست نے اتنا کہا تو دوسرے دوست نے کہا ٹھیک ہے پتھر اٹھا لو، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس راستے سے کبھی مسلمان نہیں گزرا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس راستے سے کبھی مسلمان نہیں گزرا۔ تو پہلے دوست نے کہا میرے دوست پتھر ہٹانے کی بات ہے، پتھر میں بھی ہٹا دیتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ایک پتھر ہٹانے کے لیے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس راستے سے کبھی کوئی مسلمان نہیں گزرا، کیا بات ہے؟ تو دوسرے دوست نے کہا اے میرے دوست سن لے، اگر اس راستے سے کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو یہ پتھر راستے کے بیچ میں نہیں ہوتا، اگر اس راستے سے مسلمان گزرا ہوتا تو اس راستے پر پتھر نہیں ہوتا۔ تو دوست نے پوچھا کیسے؟ تو دوست نے کہا وہ ایسے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، مسلمانوں کو دیکھا ہے، مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تکلیف آنے والی جو چیز بھی ہوتی ہے اس کو بھی ہاتھ لگا کر سائیڈ میں کر دیتا ہے۔ ان کے نبی کا فرمان ہے کہ من ظلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ان کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب وہ دوست کہتا ہے اگر اس راستے پر پتھر رکھا ہوا ہے تو مجھے یقین کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، ورنہ اگر مسلمان گزرا ہوتا تو اس راستے پر پتھر نہ ہوتا۔ مسلمان تو کل کے وہ تھے، ان کی پہچان وہ تھی کہ لوگ جو دشمن تھے، دشمن کو بھی اعتراف تھا کہ مسلمان کتنا پاک دل ہے، کتنا پاک دامن ہے، ان کی پہچان یہ تھی۔ آج ہم نے ہماری پہچانوں کو بھلا دیا ہے، غیروں کے ہاتھ لگ گئے ہیں، غیروں کے راستے پر آ گئے ہیں۔ جب غیروں کے راستے پر آ گئے، یہ 31 دسمبر کی نائٹ کو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو جگہ جگہ پر رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، خوب زور زور سے گانے بجائے جاتے ہیں، اور گانے میں یاد رکھنا کچھ گانوں کے الفاظ ایسے ہیں انسان جانتا ہو تو بھی نہ جانتا ہو تو بھی اگر وہ الفاظ زبان سے نکالے فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، ہم نے اتنا علم حاصل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زبان سے گانے بولتے جا رہے ہیں۔ گانا بولنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، گانوں کی محفلیں ہوتی ہے، پھر دوسرے نمبر پر آتی ہے شراب کی محفلیں، اور معاف کیجئے گا آج شراب کی وبا میں اکثر قوموں میں زیادہ کوئی قوم ملوث ہے تو وہ مسلمان ملوث ہے۔
مسلمان شراب کا کاروبار کر رہا ہے، شراب لے بھی رہا ہے، بیچ بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے۔ سنو، سرکار نے ارشاد فرمایا شراب لینے والا، بیچنے والا، اس کی دلالی کرنے والا، پیسے کی ہیر پھیر کرنے والا جتنے ہیں سب پر اللہ اور اس کے رسول اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں شراب نہیں پیتا ہوں، میں تو صرف شراب کو بیچتا ہوں۔ سرکار فرماتے شراب بیچی تو تجھ پر بھی لعنت۔ اگر کوئی کاروبار میں پیسے کا لین دین کرتا ہے اس پر بھی لعنت، کوئی گراہک کو لاتا ہے اس پر بھی لعنت، کوئی شراب کو نچوڑتا ہے اس پر بھی لعنت، یعنی جتنے ہیں اس کام میں سب پر لعنت۔ اب سنو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ کلام اللہ کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے لوگو، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، رب قسم یاد فرما رہا ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جو بندہ زمین پر شراب کا ایک گھونٹ پیے گا تو ایک گھونٹ پر اسے جہنم کا میں پیپ پلاؤں گا۔ اب یہ جہنم کا پیپ کیا ہے؟ شراب کا مزہ لینے والے سنیں، سرکار فرماتے ہیں جہنم میں جب لوگوں کو داخل کیا جائے گا تو ان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، پسینے کے بعد ان کے جسم میں پھولے ہو جائیں گے، اسی پھولے سے پیپ نکلے گا۔ ایک تو پسینہ ہوگا، پھولے سے پیپ نکلے گا، اور پھر ایک حدیث میں یہاں تک بتایا گیا کہ جب زناکار کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اسی زنا کرنے والے آدمی کی شرمگاہ سے ایک خاص پیپ نکلے گا۔ جب وہ پیپ نکلے گا تو رب ارشاد فرمائے گا کہ یہ نکلنے والا پیپ اس شرابی کو پلاؤ۔ جو زمین پر شراب پیتا تھا اسے جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا، زناکار کی شرمگاہ سے نکلنے والا پیپ پلایا جائے گا۔ اور یہ کس نے بتایا ہے؟ سرکار نے بتایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ بات مجھے اللہ نے بتائی ہے، اور رب نے اس بات پر اپنی عزت و جلال کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ جو انسان شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اسے اتنی مقدار میں جہنم کا پیپ پلایا جائے گا۔ آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یہ بھی سن لو، اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا حبیب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جو بندہ میرے خوف سے شراب سے بچتا رہے گا، جو بندہ میرے خوف سے شراب سے بچتا رہے گا تو میں اسے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ اب ہم فیصلہ کر لیں، اللہ نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا ہے، بہت دماغ چلاتے ہم، اس پر بھی دماغ چلائیں کہ ہمیں جہنمیوں کا خون اور پیپ پینا ہے یا حوض کوثر سے پانی پینا ہے۔ شراب پینے والے سنیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کے دل سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے انسان اپنا لباس نکالتا ہے۔ ہم اور آپ جب لباس بدلتے ہیں، لباس تبدیل کرتے ہیں، لباس جب اتارتے ہیں تو جس طرح جسم سے لباس الگ ہو جاتا ہے، سرکار فرماتے اسی طرح شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس کے دل سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اور سنیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شرابی، شراب کا ایک گھونٹ پینے والا، اور ہاں یہ بھی یاد رکھیں کوئی انسان ماں کے پیٹ سے شرابی پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے شرابی پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں کی سنگت میں رہ کر ایک گھونٹ، دو گھونٹ، ہوتے ہوتے آدھی بوتل، پھر پوری بوتل تک بات جاتی ہے۔ اور یہ ہم اپنے گھر پہ دھیان رکھیں، اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا کن دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے۔ کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے شرابی پیدا نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں پر دھیان نہیں رکھتے، جس کے سبب 31 دسمبر کی نائٹ میں وہ لوگ جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور اس گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سنو سرکار فرماتے ہیں جو انسان شراب کا ایک گھونٹ پیتا ہے 40 دن تک اللہ نہ اس کی عبادت قبول کرتا ہے نہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ 40 دنوں تک نہ نمازیں قبول ہیں نہ دعائیں قبول ہیں، کچھ بھی قبول نہیں۔ اور اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو سرکار فرماتے ہیں سن لو، شرابی انسان بغیر توبہ کے اس دنیا سے مرے گا، تم اس کی قبر کھود کر دیکھنا اس کا چہرہ قبلے سے گھما دیا جائے گا، چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں رہے گا، شرابی کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہے گا، گھما دیا جائے گا۔ 40 دنوں تک نہ عبادت قبول نہ دعائیں قبول۔
پھر سرکار فرماتے ہیں اس بندے نے توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر ایک مرتبہ پھر گھونٹ پیا شراب کا، پھر 40 دنوں تک کچھ بھی قبول نہیں، پھر اس نے توبہ کی، اللہ نے پھر معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر شراب پی، شراب پینے کے بعد 40 دن تک پھر ساری عبادتیں نامقبول، پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تیسری مرتبہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں چوتھی مرتبہ اگر اس نے شراب پی اور پھر شراب پینے کے بعد اگر وہ توبہ بھی کرے گا تو رب فرمائے گا بندے اب تیری توبہ قبول نہیں، تیری توبہ اب قبول نہ ہوگی، اور اب فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اب یہ چوتھی مرتبہ توبہ کرنے آیا ہے، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اس کو جہنم میں داخل کروں گا اور اسے جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ ہم میں سے کوئی انسان یہ گوارہ نہیں کر سکتا، خدا کے واسطے شراب سے بچ جائیں۔ یہ شراب یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ قرآن کے 7ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، یہ بت، یہ سارے شیطانی کام ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ سارے شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، جب یہ سارے شیطانی کام ہیں تو کیا کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے فاجتنبوہ، تو اب تم باز آ جاؤ، رک جاؤ، لعلکم تفلحون، جب بچ جاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، اللہ فرماتا ہے تم بچ جاؤ گے میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ صاحبو اللہ جسے کامیاب کرے دنیا کی کوئی طاقت پچھاڑ نہیں سکتی ہے، اللہ جسے کامیاب کر دے دنیا کی کوئی طاقت پچھاڑ نہیں سکتی۔ اور یاد رکھنا اللہ کسی کو گرا دے، اللہ کسی کو گرا دے، دنیا میں بڑے سے بڑا باپو کیوں نہ ہو کامیابی نہیں دلوا سکتا۔ فاجتنبوا، ان ساری چیزوں سے بچو۔ اچھا شراب کی محفلیں ہوتی ہیں، اب شراب کے بعد زناکاری ہوتی ہے لڑکیوں کے ساتھ۔ ہمارے یہاں تو ابھی کچھ کلچر میں کچھ ماحول میں کمی ہے، دوسری جگہوں پر دیکھ لے سڑکوں پر زنا ہو رہا۔ اور سنو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک میری قوم زناکاری کی طرف نہیں جائے گی تب تک ان کے اندر بھلائی رہے گی، لیکن جیسے ہی قوم زناکاری میں مبتلا ہو جائے گی سرکار فرماتے ہیں میری امت کے اندر سے بھلائی بھی ختم ہو جائے گی، بھلائی پھر ختم۔ آج دیکھ لیں زناکاری بھی عام ہے، اور اتنی خراب طریقے سے لڑکیوں کے ساتھ اس رات اتنے گندے گندے کام کیے جاتے ہیں۔ سنو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنا چہرہ سیدھا رکھو، نگاہیں نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنا چہرہ سیدھا رکھو۔ سرکار فرماتے یہ 3 کام کرو گے تو ٹھیک، ورنہ اگر ان 3 کام کا الٹا کیا اللہ تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا، اللہ تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ اور یہ آج شکلیں بگڑتی جا رہی ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ ایک وقت آئے گا شراب پئیں گے، شراب پینے کے بعد ان کے پاس رقص و سرور کی محفلیں ہوگی، گانے والی عورتیں ہوگی، ان کے ساتھ زنا ہوگا۔ جب زنا ہوگا تو سرکار فرماتے ہیں پھر ان پر اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ وہی لوگ یا تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے یا پھر اللہ ان لوگوں کا چہرہ سور اور بندر کی طرح بنا دے گا۔ مہنگی سے مہنگی کریمیں لگانے والے، کسی کریموں کی ضرورت نہیں، اگر ان آنکھوں کی حفاظت کر لی تو اللہ تمہارے چہرے کو خوبصورت بنائے گا۔ اور اگر تم گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے، ہاں یہ مت سمجھیے گا کہ شرمگاہ سے اگر زنا کیا تو ہی ہم زناکار ہیں۔ کسی اجنبی عورت کو ہاتھ سے پکڑا یہ ہاتھ کا زنا ہے، آنکھوں سے دیکھا وہ بھی زنا ہے۔ سنو پہلے سرکار کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی اجنبی عورت پر اچانک سے ایک نگاہ پڑ جائے فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو، ایک نگاہ پڑ جائے فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن نگاہ پڑنے کے بعد اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہنا، معاف کیجئے گا ہماری قوم کے اندر یہ بات ہے، پہلی تو نگاہ ہے، پہلی تو نظر ہے مولانا، پہلی نظر اتنی لمبی کہ سہارنپور سے کالو پور تک پہنچی، اتنی لمبی نگاہ دیکھنے والے۔ سنو اگر دل کے اندر ایمان
موجود ہے۔ ایک انسان بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے۔ آنے والے نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ آنے والے نے کہا یا رسول اللہ مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی زنا کروں، معاذ اللہ میں زنا کروں۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم جلال میں آ گئے، تلوار نکالنے ہیں۔ سرکار کے سامنے اتنی جرأت، سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر زنا کی اجازت مانگ رہا، اتنی شرم نہیں آئی؟ ابھی سیدنا فاروق اعظم نے جیسے ہی تلوار نکالی تھی، وہ رحمت للعالمین غیب داں نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کو جب جلال میں دیکھا تو سرکار نے سیدنا فاروق اعظم سے ارشاد فرمایا عمر خاموش رہو، عمر خاموش رہو۔ جب سرکار کا حکم ہوا سیدنا فاروق اعظم خاموش ہو گئے۔ وہ انسان نے پھر کہا یا رسول اللہ میں تو کلمہ تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے، میں زنا کروں گا۔ پھر صحابہ جلال میں آ گئے، کہا یہ آدمی سمجھتا نہیں، کونین کے والی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس طرح کے سوال کرتا ہے۔ ابھی سیدنا فاروق اعظم دوسری بار تلوار نکالیں کہ وہ رحمت للعالمین سرکار نے ارشاد فرمایا اس کو میرے قریب تو آنے دو۔ کونین کے والی فرماتے اس کو میرے قریب آنے دو۔ اس کو قریب لایا گیا۔ اب سرکار نے ارشاد فرمایا اے انسان تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے زنا کی اجازت دے دی جائے؟ وہ کہتا ہاں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو میں زنا کروں، زنا کی مجھے اجازت دے دی جائے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے آنے والے انسان یہ بتا اگر دنیا کا کوئی انسان تیری ماں سے زنا کرے تو، یہ بتا دنیا کا کوئی انسان تیری ماں سے زنا کرے تو وہ انسان جلال میں کہا یا رسول اللہ میری ماں سے کوئی زنا کرے میں اس کا جسم نوچ ڈالوں گا، مار ڈالوں گا اس کو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تیری بہن سے زنا کرے تو؟ کہا یا رسول اللہ چھوڑوں گا نہیں۔ کہا تیری بیوی سے کوئی زنا کرے؟ یا رسول اللہ چھوڑوں گا نہیں۔ تیری بیٹی سے کوئی زنا کرے تو؟ کہا اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی، تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو اس کو زندہ نہیں دیکھ سکتا۔ اب سرکار فرماتے ہیں تو بھی کسی سے زنا کرے گا تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی۔ اگر تو زنا کرے گا تو پھر تیری اولاد کے ساتھ بھی یہ کام کیا جائے گا۔ جب تو گوارا نہیں کرتا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا نہ کرے تو بھی تو دوسری کی بیٹی کی حفاظت کر۔ یہ کہنے کے بعد سرکار نے اسی انسان کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور سرکار کسی کے سینے پر ہاتھ رکھیں، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد سرکار نے دعا کی۔ سرکار دعا کریں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سرکار نے اس آنے والے انسان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا، رب کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ اس آنے والے انسان کے دل سے سارے گناہوں کی خواہشات کو ختم کر دے، اس کے دل سے گناہوں کی خواہشات، سارے خواہشات ختم کر دے۔ بس سرکار کا یہ دعا کرنا تھا کہ اس آنے والے نے ہاتھ باندھ لیا، عرض کیا رسول اللہ آنے سے پہلے جتنی زنا سے محبت تھی اب اس سے زیادہ نفرت ہو گئی، پہلے میں محبت کرتا تھا زنا سے اب نفرت ہو گئی، یا رسول اللہ اب مجھے کوئی کام برے کام کی اجازت نہیں چاہیے، بس کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیجئے۔ یہ سرکار نے بتایا تھا اگر تم کسی کی ماں بہن کے ساتھ زنا کرو گے تمہاری ماں بہن کے ساتھ بھی زنا ہوگا۔ اور یہ امام شافعی کا قول ہے کہ زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے، اگر تم نے زنا کیا تو اس کا بدلہ تمہاری اولاد سے چکایا جائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی پڑے گی۔ اگر ہم ان کاموں میں ملوث ہیں، مبتلا ہیں، جب یہ حدیث ہے سرکار کی ایمل معاشید کما تدین و تدان، اے بندے جو چاہے کر لے، اتنا یاد رکھنا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایک عالم صاحب جب یہ بیان کر رہے تھے تو اسی مجمع میں وقت کا ایک بادشاہ بھی بیٹھا تھا۔ وقت کے بادشاہ نے کھڑے ہو کر کہا مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کما تدین و تدان جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ سرکار کی حدیث ہو ہی نہیں سکتی، اگر یہ سرکار کی حدیث ہوتی تو میں اسے مان لیتا۔ اب وہ عالم صاحب نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہ اب یہ میری بات نہیں تیرے حبیب کی بات ہے، میری بات نہیں تیرے حبیب کی بات ہے، اور تیرے حبیب کی بات کو کوئی انسان جھٹلا دے یہ بات پسند نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی وہ عالم نے اتنی دعا کی تھی کہ وہی بادشاہ اپنے گھر پہنچا، کیا دیکھا اس کی حسین خوبصورت لڑکی روتے روتے اس کے پاس آئی۔ حسین خوبصورت لڑکی کو روتا روتا دیکھ کر جب
बादशाह को गुस्सा आया, खड़ा हो गया। उसने पूछा बेटी बता क्या हुआ? तो बेटी ने कहा अब्बा मैं पूरे शहर में जाती थी, जब भी जाती थी लोग अपनी निगाहों को नीची कर लेते थे। आज मैं शहर में गई थी, एक अजनबी मर्द करीब आया और उसने मेरे गाल पर चूम लिया। बस उसने इतनी बेबाकी की, करीब आया और मेरे गाल को बोसा दे दिया उसने, और बोसा देने के बाद वो चला गया। बस बाप ने सुना, बादशाह था, बाप ने सुना, बाप भी रोने लगा। मौलाना साहब को बुलाया गया। मौलाना साहब जब वापस आए तो बादशाह ने कहा आलिम साहब माफ़ कीजिएगा, मैं मान गया कि सरकार की हर बात सच्ची है, मान गया कि सरकार की हर बात सच्ची है। आने वाले आलिम साहब ने पूछा बता दो सही बादशाह क्या बात है? तो उसी बादशाह ने कहा अभी जब मैं घर आया मेरी बेटी ने आकर मुझे ये किस्सा सुनाया, जैसे ही किस्सा सुना मेरे दिल ने कहा कि सरकार की हर बात सच्ची है। अब उस आलिम ने पूछा बादशाह बता दो सही मामला क्या है? तो बादशाह ने कहा ए आलिम साहब सुनो, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया। हाँ एक मर्तबा मैंने एक अजनबी औरत के गाल पर बोसा दिया था, पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा मैंने एक अजनबी औरत के गाल पर बोसा दिया था। उस वक्त बोसा दिया था, वो कर्जा था, वो कर्जा आज मुझे अपनी बेटी से चुकाना पड़ा। याद रखें ज़िना एक कर्ज है, अगर तुमने किया तो अपनी औलाद से उसको देना पड़ेगा, वो कर्जा वापस पलटाना पड़ेगा। साहिबो ज़िना करने वाले सरकार फरमाते हैं एक तो उनके चेहरे से खूबसूरती ख़त्म कर दी जाएगी, माल में बरकत ख़त्म कर दी जाएगी और उम्र घटा दी जाएगी, और आखिरत में अल्लाह नाराज़ होगा, हिसाब सख्ती से लिया जाएगा, और हिसाब सख्ती से लेने के बाद रब इरशाद फरमाएगा फरिश्तों इसने ज़िना किया है, गुनाह किया है, जहन्नम में हमेशा के लिए डाल दो, हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दो। कौन ऐसा इंसान है जो गवारा कर सकता है? साहिबो अपनी निगाहों की हिफाजत करो। कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम। रब फरमाता है हबीब आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए ए लोगों अपनी निगाहों की हिफाजत करो। जब निगाहों की हिफाजत होगी अल्लाह करम फरमाएगा, निगाहों की हिफाजत होगी। ये ज़िना का मौजू बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं सिर्फ इतना बताता हूँ। अगर हमने किसी का अजनबी औरत का हाथ पकड़ा ये भी ज़िना है, पाँव से चलकर गए ये भी ज़िना है, आँखों से देखा वो भी ज़िना है। हर तरह के बुरे काम जो हमने अपने जिस्म से किए वो सब ज़िना में शामिल है, और हर ज़िना में शामिल होने वाला इंसान क़यामत के दिन सख्ती के साथ उससे पूछा जाएगा, यहाँ तक के उस जानी के हाथ में उसका नामा यामाल दिया जाएगा और अब इरशाद फरमाएगा इक़रा किताबक। आज अगर माँ के सामने लड़के को खड़ा किया जाए और माँ अपने बेटे से पूछे बेटा बता तूने ज़िना किया है, तो बेटा माँ के खौफ से ज़बान नहीं खोलता, माँ के डर की वजह से ज़बान नहीं खोलता, वहाँ अल्लाह होगा और रब नामा आमाल बंदे के हाथ में दे के कहेगा बंदे अपना नामा आमाल पढ़, इक़रा किताबक, पढ़ अपना नाम आमाल। किसके अंदर ताकत है? साहिबो ये ज़िना इतनी बुरी वबा है, इनसे बच जाओ। और जो इंसान अपनी निगाहों की हिफाजत कर ले, पहले निगाह भटकती है, फिर दिल के अंदर ख्वाहिशात आती है, फिर इंसान जिना में मुब्तला होता है। सबसे पहला दरवाज़ा आंखें हैं, आंखों को बंद कर दो, आंखों को नीची कर लो। जब तुम आंखों को नीची कर लोगे अल्लाह ताला तुम्हें वो कामयाबी अता फरमाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत साली हो गई, हर तरफ जानवर मरने लगे, सारे लोग प्यास की वजह से मरने लगे। सारे लोग आ गए हज़रत ईसा के पास और आकर कहा अल्लाह के नबी सख्त परेशानी है, जानवर भी मर रहे हैं, इंसान भी मर रहे हैं, ये अल्लाह के नबी चलिए अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौम को लेते हैं और एक जंगल में आते हैं, रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारे ऊपर आसमान से बारिश नाजिल फरमा। परेशानी में मुब्तला है, जानवर भी परेशान है, इंसान भी परेशान है, ए अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल फरमा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए ईसा हाथ नीचे कर लो तुम्हारी दुआ कबूल ना होगी, हाथ नीचे करो तुम्हारी दुआ कबूल ना होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की मालिक मैं तेरा नबी हूँ, मेरी दुआ कबूल क्यों ना होगी? तो रब ने इरशाद फरमाया ईसा जिस कौम को लेकर आए हो उसमें गुनहगार मौजूद हैं, जो कौम लेकर आए हो उसमें गुनहगार मौजूद हैं, जब तक गुनहगार तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारी दुआ कबूल ना होगी। गुनहगार मौजूद हो अल्लाह नबी की दुआ कबूल नहीं करता। ये जो कौम लेकर आए हो इसमें गुनहगार मौजूद है, जब तक गुनहगार मौजूद रहेंगे तुम्हारी दुआ कबूल न की जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि जो गुनहगार हैं चले जाएं, जितने लोगों ने गुनाह किया है चले जाएं। बस ऐलान करना था कि जितना थे सब के सब चले गए,
سب گنہگار تھے، سب نے کوئی کوئی گناہ کیا تھا، سب کے سب چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نگاہ اٹھائے تو کیا دیکھا؟ سب تو چلے گئے، ایک انسان ہے جو ایک آنکھ سے نابینا ہے، ایک آنکھ سے نابینا ہے، اکیلا کھڑا ہے، باقی سب چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد کہا کہ سب نے گناہ کیے تھے، سب تو چلے گئے، تو کیوں نہیں گیا؟ تو کیوں نہیں گیا؟ تو اس انسان نے کہا، اللہ کے نبی، میں نے زندگی میں ایک ہی گناہ کیا تھا، اس کی سزا میں اپنے آپ میں بھگت چکا ہوں۔ ایک ہی گناہ کیا تھا، اس کی سزا میں اپنے آپ میں بھگت چکا ہوں، پھر میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس لیے میں بھی گیا بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بتا کون سا گناہ تھا؟ تو اس انسان نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایک مرتبہ میں راستے سے جا رہا تھا، اچانک ایک اجنبی عورت کے پاؤں پر میری نگاہ پڑ گئی، اجنبی عورت کے پاؤں پر میری نگاہ پڑ گئی اچانک سے۔ وہ انسان کہتا ہے، اللہ کے نبی، اچانک سے اجنبی عورت کے پاؤں پر نگاہ پڑی، فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ اس آنکھ سے زنا ہوا، یہ اجنبی عورت کے پاؤں پہ یہ آنکھ گئی تو گئی کیسے؟ وہ انسان کہتا ہے، میں اپنے گھر آیا، میں نے توبہ بھی کی اور اپنے جسم کو سزا دینے کے لیے اپنی چاقو سے میں نے اپنی آنکھ کو باہر کر دیا، اسی آنکھ کو نکال دیا، جس آنکھ نے گناہ کیا تھا اسی آنکھ کو میں نے نکال دیا۔ بس اس دن سے لے کر آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بندے، ہم نبی ہیں، معصوم ہیں، ہم گناہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن تو گناہ کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی تو گناہوں سے بچا رہا۔ اب میں تجھے کہتا ہوں کہ اب میں دعا نہیں کروں گا، دعا تو کرے گا، میں دعا نہیں کروں گا، دعا تو کرے گا، اور اللہ کا نبی تیری دعا پر آمین کہے گا، دعا تو کرے گا، اللہ کا نبی آمین کہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ابھی اس بندے نے دعا کی، اس انسان نے دعا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے عزت و جلال کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ابھی اس انسان کی دعا ختم نہ ہوئی، اس سے پہلے آسمان سے بارش نازل ہو گئی، دعا ختم نہ ہوئی، اس سے پہلے آسمان سے بارش نازل ہو گئی۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ 31 دسمبر نائٹ میں اتنے سارے گناہ ہوتے ہیں، صاحبو ہم ان گناہوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم تو نیکیاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ میں نے اتنے بیانات، اتنی ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ خدا را، اللہ کے واسطے مسجد میں ہم موجود ہیں، ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے اسلام اور مذہب اسلام بدنام ہو جائے۔ یہ تہوار ہمارے نہیں ہیں، ہم ہیپی نیو ایئر منائیں گے، ہمارا نیو ایئر جنوری سے نہیں محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی 4-5 دن پہلے میری کرسمس، لوگ اتنے بے باک ہیں، ان لوگوں نے مجھ تک SMS بھیجے ہیپی کرسمس کا، اتنی شرم نہیں آتی۔ وہ قوم، اس نوجوان کو معلوم ہی نہیں کہ ہیپی کرسمس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے معاذ اللہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بتاؤ کس کا یہ عقیدہ ہے کوئی اس عقیدے پر ماننے والا کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا؟ لیکن ہمیں معلوم نہیں، ہم گناہوں کے دلدل میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ خدا را، اللہ کے واسطے ان گناہوں سے بچ جاؤ۔ ہم 31 دسمبر منانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ان سارے خرافات سے اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ جب تم بچے رہو گے، اپنی اولاد کو بچاتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور گناہوں سے بچنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں، خوب اس پر عمل کرو، اور میرے آج کے اس بیان کو، حالانکہ میں کبھی کہتا نہیں ہوں، لیکن آج میں کہوں گا کہ میرے اس بیان کو زیادہ نوجوانوں تک پہنچاؤ۔ بلغوا انی ولو آیا، سرکار نے فرمایا جو چیز اچھی بات تم سنو، سننے کے بعد اپنے دوستوں تک پہنچاؤ۔ اگرچہ تم ایک ہی بات پہنچا سکتے ہو تو ایک ہی بات پہنچاؤ، اپنے دوستوں کی حفاظت کرو۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں، مجھے اتنا تو یقین ہے کہ جو لوگ وہاں جا کر اتنی خرافات میں شامل ہوتے ہوں گے وہ میرے سامنے یہاں بیان میں آتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن جو جانتے ہوں ان تک میرے یہ پیغامات پہنچا دیں۔ پورے معاملے میں، پورے شہر میں ایک آدمی بھی سدھر گیا، قسم خدا کی یہاں سے لے کر وہاں تک سب کی بخشش ہو جائے گی۔ ایک بھی سدھرا، اللہ سب کی بخشش فرمائے گا۔ اب میری بات جہاں تک آپ حضرات پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔